نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں، کیونکہ بہت سے کام انسان لوگوں سے عزت یا اہمیت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے طور پر انسان کے دل میں پروردگار عالم کی عظمت و جلالت کم ہو جاتی، یعنی جب انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ سکتے ہیں آپ، بعض لوگوں کے سامنے آپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا کوئی غلط بات کرتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ان ہیبت ہوتی ہے، تو آپ وہ کام ان کے سامنے نہیں کرتے۔ عام طور پر والدین یا خاندان کا کوئی بڑا بزرگ، لیکن اگر آپ کے اندر کسی انسان کا کوئی روب نہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اور اسی لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے ماں باپ کے سامنے منہ نہ کھولیں، کیونکہ ایک دفعہ جب وہ بدتمیز ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بولنے لگتے ہیں، انہیں برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کے حق میں بھی نقصان دہ، والدین کے حق میں۔ تو اس کے لیے میں آپ سے کہ اگر آپ کبھی ڈانٹ رہے ہیں بچوں کو اور آپ دیکھیں بچہ بولنے لگا ہے تو خاموش، اس کی حیا نہ ختم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی آڑ ہوتی ہے، انویزیبل پردہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو بہت سی خرابیوں سے روکے۔ جب یہ پردہ ٹوٹ تو پھر بہت فسادات ہو جائے۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی ایک حجاب ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ اتر آیا ہے تو آپ وہاں دلیر شیر نہ بنے تو اس سے زیادہ بڑھ کے چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ میں ذرا اس کو دبا لوں، کیونکہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیخنے چلانے سے، شاؤٹ کرنے سے بات نہیں بنتی تو لوگ ہاتھا پائی شروع کر دیتے، مار پٹائی شروع کر دیتے، پھر اس سے بھی نہیں بنتی تو جان لے لیتے ہیں ایک دوسرے، تو نتیجہ کہاں پہنچے؟ تو بہتر تھا نا کہ پہلے ہی درجے پر ایک حیا ہوتی، ایک باہم احترام ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو صغیرہ سے کبیرہ تک جانے سے روکتی، منکرات سے دور رکھتی۔ اسی طرح اللہ سے حیا کا مطلب کیا کہ اللہ کی عظمت کا احساس، کیونکہ جب کسی کی عظمت یا بڑائی کا احساس ہوتا ہے تو انسان پھر اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کو ناگوار ہو۔ قلب میں اگر اس کی عظمت و ہیبت موجود ہو تو وہ کبھی عصیان و نافرمانی کی جرات نہ کرے۔ بسا اوقات بعض فریب خوردہ انسان اللہ کی بارگاہ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے عفو و کرم کی فراوانی ہم سے گناہ سرزد کراتی، پیچھے بھی پڑ چکے۔ اس کی عظمت و جلالت ہمارے قلوب میں بے پایاں موجود ہے، ذرا بھی کم نہیں، لیکن یہ بات ان کے نفس کا ایک خطرناک مغالطہ اور دھوکہ ہے۔ کون سی بات؟ کہ چونکہ اللہ غفور رحیم ہے اس لیے ہم غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے والے بندوں کے قلوب میں اگر اس کی عظمت و جلالت اور اس کی محرمات کی اہمیت ہوتی تو وہ گناہ کا ارتکاب ہی کیوں کرتے؟ اس کی عظمت و جلالت، اس کے محرمات کی اہمیت کا احساس بندوں اور گناہوں کے درمیان ایک زبردست دیوار ہے۔ کیا چیز؟ اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کی محرمات یعنی حرام چیز اہمیت کا احساس انسان کو ان حرام کے پاس نہیں جانے دیتا۔ یہ دیوار بندوں کو گناہوں سے روکتی ہے۔ گناہگار در حقیقت حق تعالیٰ اور اس کے اوامر و نواہی کی کوئی قدر و عظمت ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ اللہ کی قدر ہی کیا کر سکتے اور ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کیسے پیدا ہو سکتی؟ یہ ایک محال سے محال اور ناممکن سے ناممکن ہے۔ عاصی اور نافرمان بندوں کے حق میں صرف اتنی سزا بہت کافی ہے کہ ان کے قلوب سے اللہ جل جلالہ کی قدر و عظمت ختم، یعنی کسی انسان کی انتہا درجے کی بدقسمتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس۔ ٹٹولے اپنے دلوں کو، اللہ بڑا لگتا ہے یا بندے؟ اللہ کا ڈر جاتا ہے یا لوگوں کا؟ اللہ کی عظمت کا احساس برائی سے روکتا ہے یا لوگوں کی بڑائی کا احساس کچھ کام کرنے سے روکتا؟ آپ اپنے آپ کو خود پرکھ سکتے ہیں، خود پہچان سکتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کسی انسان کے لیے کہ دل میں اللہ کی عظمت کا احساس اور اس کے محرمات کی اہمیت باقی، کیونکہ پھر حدیں ٹوٹتی چلی جاتی، دیواریں گرتی چلی جاتی اور انسان برائیاں پوری دلیری کے ساتھ کرتا ہے۔ کسی بندے کو یہ سزا دی جاتی اور پھر اس سزا سے ایک دوسری سزا تجویز کی جاتی کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت و ہیبت نکال دے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر، عظمت، ہیبت نکل جاتی۔ جس طرح بندہ احکام الہی کو بے وقت بنا دیتا ہے، اسی طرح وہ خود بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل و بے وقت بنا دیا جاتا۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی نا کہ عام طور پر ہم عزت و احترام کس سے چاہنے لگتے ہیں؟ لوگوں سے۔ لیکن عزت و احترام حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی عظمت کے احساس سے سرشار ہو اور اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کے دل میں جس قدر اللہ کی محبت راسخ ہوگی اسی قدر لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اس میں جس قدر اللہ کا خوف ہوگا لوگ اس سے ڈریں گے۔ تو اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ دل میں اللہ کی محبت کی، کیونکہ جتنی آپ کو اللہ سے محبت اسی قدر لوگوں کو آپ سے اب سچی محبت ہوگی، وہ کسی لالچ پر مبنی نہیں۔ اور جس قدر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا لوگ آپ سے ڈریں گے۔ وہ محرمات الہی کی جتنی عظمت و تعظیم کرے گا لوگوں میں اس کی عظمت و تعظیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ حقوق اللہ کی بے قدری کرنے کے بعد یہ کیوں کر ممکن ہے
کہ اللہ لوگوں کی نظر میں اسے بے قدر اور ذلیل نہ کرے۔ کیا معاصی اور گناہ کو بے قدر اور بے وقت سمجھنے کے بعد ممکن ہے کہ مخلوق اسے بے قدر اور بے وقت نہ سمجھے؟ خدائے قدوس نے قرآن حکیم میں جہاں معاصی کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ارباب معاصی کے قلوب پر ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے پردے ڈال دیے، گناہوں کی وجہ سے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بھلا دیا جس طرح انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ انہیں اس نے ایسا ذلیل و رسوا کر دیا جیسا انہوں نے اس کے دین کو ذلیل و رسوا کیا۔ انہیں اسی طرح تباہ و برباد کیا جس طرح لوگوں نے اس کے احکام اور اوامر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ کرم، سورۃ الحج آیت 18۔ اور جسے اللہ ذلیل کرتا ہے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے حکم کی بے قدری اور بے وقتی کریں، یعنی نماز نہ پڑھیں اور سجدہ سے جان چرائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کا اکرام و احترام کون کر سکتا ہے؟ اور جسے وہ قدر اور عظمت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ۔ عزت نفس اور کبر نفس یعنی ایروگنس میں اتنا کم فرق ہے کہ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں کبر نفس کی حد شروع ہو جاتی، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر میں مبتلا ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا۔ اکثر حالات میں عزت نفس دراصل کبر نفس ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے، یعنی انسان عزت نفس کی جب بات کرتا ہے تو دراصل وہ اس کے اندر اپنے بارے میں بڑائی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بڑی اہم ہستی ہوں۔ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبر نفس ہی کا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے۔ اسلام میں دراصل قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلکہ کسر نفس ہے، یعنی نفس کو توڑنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے۔ اسلام میں اعلیٰ اخلاقیات کا معیار تواضع ہے، یعنی ہمبل ہونا ہے، دلیل کے آگے جھک جانا، یعنی کسی کی بات میں اگر دلیل ہے اور بات درست ہے تو اسے مان لینا، اپنی غلطی کو مان لینا، اکڑ سے مکمل طور پر خالی ہونا، یہ مومن کی صفات ہے۔ اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں، یعنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مزاج آدمی کے لیے تواضع، اعتراف اور حلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جبکہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی قدر یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، غلطی کا اعتراف کا مادہ پایا جاتا اور اس کے اندر قوت برداشت، نرم مزاجی ہو۔ جب دو آدمیوں یا دو گروپ میں نزاع ہو تو نزاع بہت جلد بڑھ کر وقار کا سوال بن جاتی، اور جب کسی مسئلے میں وقار کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنے موقف سے ہٹنا آدمی کو بے عزتی معلوم ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکڑ جاتا ہے۔ اسی اکڑ یا ضد کا خوبصورت نام عزت نفس ہے۔ صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نزاع یعنی جھگڑے کو کسی بھی حال میں وقار کا سوال نہ بنایا جائے، یعنی عزت کا سوال نہ بنا لیا جائے، بلکہ صلح جوئی کے ذہن کے تحت اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو بڑھایا نہ جائے۔ اس طرح کے معاملات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے، نہ کہ ضد میں پڑھ کر اپنے موقع پہ اکڑ جانا اور یہ کہہ کر اپنے کو فریب میں مبتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ یہ غلط بات ہے۔ ضد ایک نفسیاتی برائی ہے، جبکہ تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی ایک عظیم عبادت ہے۔ خدا ضد اور اکڑ کو ناپسند کرتا ہے۔ شیطان نے بھی تو ضد کی تھی، اکڑ گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ حقیقی معنوں میں تواضع اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ عزت نفس، اس سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے۔ پیاری استاذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے عزت نفس گھر گھر کا ٹاپک ہے، جہاں کے لوگ مل کر رہتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں انا اور ضد کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس سے بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ ہماری بڑی بہن ہمارے ابو کی بہت لاڈلی، شادی کے بعد بھی ابو ان کا بہت احترام اور ان سے لاڈ کرتے۔ ایک دفعہ وہ کسی بات پر ابو سے ناراض ہو اور اس بات کو اپنی انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی دوران ہمارے ابو کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ میرے بھائی اب امریکہ میں تھے، وہ ابو سے ملنے پاکستان آ رہے تھے۔ ہماری بڑی بہن بھی ہمارے گھر آئی مگر ابو سے ملنے اوپر نہ آئی۔ ابو کو ڈاکٹر نے سیڑھیاں اترنے سے منع کیا تھا، تب انہیں بار بار بلانے نیچے گئے کہ اوپر آئیں ابو سے ملنے، مگر وہ نہ آئے۔ پھر ہم ایئرپورٹ بھائی کو لینے گئے۔ ہماری امی گھر پر ابو کے ساتھ رہی۔ بھائی کو لے کر خوشی خوشی گھر آئے تو گھر کا منظر بدل چکا تھا۔ ابو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ انا للہ و انا
لے راجی. بہن کا رو رو کر برا حال تھا کہ میں کیوں اوپر نہ گئی. کوئی دل سے ناراض تھوڑی تھی، بس ذرا ضد آ گئی. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. میرے بھائی کو اتنی دور سے کندھا دینے پاکستان بھیج دیا اور میری بہن قریب ہوتے ہوئے اتنی دور رہی. وقت بڑا ظالم ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. کسی سے ناراض نہیں رہنا چاہیے. ضد اور انا پرستی انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شیطان کے اس شر سے محفوظ رکھے. آمین. واقعی بہت صحیح بات انہوں نے لکھی ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات ایسی ضد کا شکار ہو کر بڑے بڑے نقصان اٹھاتا ہے، اور یہ تو دنیا کے نقصان ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اسی حال میں اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو کیا حال ہوگا. کیونکہ 3 دن تک اگر کوئی کسی سے نہیں بولتا اور پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. تو اسی چیز کا نام عاجزی اور فروتنی ہے کہ انسان دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے اس کی خطا معاف کر کے رجوع کر لے، واپس لوٹ آئے. جی. اور سر یہ 2 اسٹوڈنٹ کے کوشچن ہیں. ایک نے پوچھا ہے کہ کیا خودداری اور عزت نفس ایک ہی چیز ہے؟ مثلا خودداری کی وجہ سے انسان محنت کرتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں. پلیز ان کا فرق واضح کریں. خودداری الگ چیز ہے. خودداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود محنت کرے، یعنی دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. وہ ایک پازیٹیو چیز اور ایسا کرنا پسندیدہ ہے. لیکن یہ جو عزت نفس ہے نا کہ خود کو اتنی عزت دے کہ انسان دوسروں کو ذلیل کر دے، تو یہ درست نہیں. سر مجھے لگتا ہے بعض دفعہ نا ان دونوں کو مکس کر دیا جاتا ہے نا. جی ہاں، لوگ خودداری اور سیلف ریسپیکٹ اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں آپس میں. بالکل. پھر سر یہ ایک اور اسٹوڈنٹ پوچھتی کہ سر ٹاپک میں 2 الفاظ کی سمجھ نہیں آئی، پلیز ذرا مزید اگزامپل کے ساتھ واضح کر دیں. حلم اور آخری پیراگراف میں فروتنی. جی، حلم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برداشت کر لینا، اور انتہائی غصے اور غضب اور انتہائی جذباتی کیفیت میں خود کو سنبھالے رکھنا، اپنے آپ کو حدوں سے باہر نہ جانے دینا. اس کے بارے میں ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ تورات میں پیغمبر آخر زمان کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لیے، صرف ایک بس باقی، اور وہ تھا حلم اور بردباری. کیونکہ آخری پیغمبر کی جو نشانیاں تورات میں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ کہ وہ پیغمبر بہت حلیم ہوگا، یعنی بردبار ہوگا، بوجھ اٹھانے والا، یعنی لوگوں کے غیظ اور غضب اور غصے اور جذبات میں کہی ہوئی باتوں کو برداشت کر لینے والا. کہتے کہ اس تجربے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ آپ میں حلم ہے یا نہیں، میں نے آپ کو 30 دینار قرض دیے. اس کے بعد میں خاموش رہا، یہاں تک کہ جب مدت پوری ہونے میں صرف 1 دن باقی تھا تو میں آپ کے ہاں پہنچا اور بہت سختی سے تقاضا کیا. میں نے کہا میرا حق ادا کر دیجئے، اور میں جانتا ہوں کہ عبد المطلب کا خاندان تو ہمیشہ ٹال مٹول کرنے والا ہے. یعنی حالانکہ ابھی ٹائم باقی تھا، لیکن یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی بلکہ آپ کے خاندان کو بھی انوالو کر لیا. تو ایسے موقع پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے علاوہ کوئی آپ کے گھر والوں کو یا ماں باپ کو بھی برا بھلا کہنے لگے، اور جبکہ وہ سراسر زیادتی کر رہا ہو. تو اس وقت حضرت عمر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہودی کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر اللہ لک یا ابا حفص، نحن كنا الى غیر هذا منك احوج، تأمرنی بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب. اے ابو حفص، ابو حفص جو تھی حضرت عمر کی کنیت تھی، خدا تمہیں معاف کرے، ہم تم سے ایک اور سلوک کے زیادہ محتاج تھے، یعنی ہم تم سے اس سے بہتر سلوک کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تم مجھ سے بہتر ادائیگی کے لیے کہتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ بہتر طریقے سے طلب کرو. تو یہ ہے حلم، کہ اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عمر کی بات سے آپ بہت خوش ہوتے اور ان کو شاباش دیتے اور دونوں مل کر یہودی کے خلاف ہو جاتے اور اس کو ذلیل کر کے بھیجتے، یا حضرت عمر جو تھے وہ مار پٹائی بھی شروع کر دیتے آپ کے شہد دینے پر. لیکن آپ نے یہ رویہ نہیں اختیار کیا. اگرچہ وہ آنے والا شخص سراسر زیادتی کر رہا تھا، لیکن آپ نے بہت آسان طریقے سے معاملے کو نپٹا دیا. یہی دراصل حکمت ہوتی. لیکن یہ اس حکمت کا ثبوت وہی دیتا ہے جس کے اندر قوت برداشت ہوتی. بردباری قوت برداشت کا نام ہے کہ کوئی آپ کے اوپر جب حملہ آور ہو، فزیکلی نہیں ایموشنلی بھی، یا کوئی گالی گلوچ کرا، تو آپ اسے کس حد تک سن کر جوابی کاروائی نہیں کرتے اور غضبناک نہیں ہوتے، اور ٹھنڈے دل سے آپ اسے سن کر پھر
پھر بھی وہ کرتے ہیں جو آپ کو بہترین طریقے پہ کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جو دین کا کام کرنے والے، یہ جو دین پڑھنے پڑھانے والے، ان کا مزاج کیسا ہے یا ان کا اخلاق کیسا ہے. اور اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جائے، ٹانٹ کرنا شروع کر دیں، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، تو یہ پھر اسلامی اخلاق نہیں، یہ کسی داعی کا کردار نہیں. تو یہی دراصل بہترین تربیت اور بہترین تزکیہ ہے ہمارا، کہ ہم ایسے موقعوں پر اپنے شر کو خیر پہ غالب نہ آنے، یعنی کوشش یہ کریں کہ ہمارے اندر دونوں ہی چیزیں اصل میں شر بھی ہے اور خیر بھی. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں اندر ہی ہیں. اب باہر سے جو حالات واقعات ہوتے ہیں وہ ٹریگر کرتے ہیں دونوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے تقویٰ کو ابھار دیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس سے ہمارا شر ابھرنے لگتا ہے، اور دونوں ہی امتحان ہوتے. اس میں کیا قابلیت ہے کہ اگر باہر کا ماحول اچھا اور وہ ہمارے تقویٰ کو ابھار رہا ہے اور ہم نیک متقی بنے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس طریقے سے نہیں ہمارے تقویٰ کو جج کرتے، وہ ایک اور طریقے سے بھی ہمیں جانچتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اگر باہر کے حالات ہمارے شر کو ابھار رہے ہو تو ہم پھر ایمانی قوت سے کام لے کر اسے کنٹرول کرنا جانیں، اس کو کنٹرول کریں اور اس کو اوور کم کریں، اور اس موقع پر بھی خیر ہی کی قوت جو ہے ہمارے اندر غالب رہے اور دوسروں کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ ہو. تو چلیے پھر ہم اگلا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے جو اس کو پسند ہو، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے جو رب کی پسند ہے. اور کوئی چیز خواہ ہمیں خود کو کتنی بھی پسند ہو، لیکن اگر رب کو پسند نہیں تو اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیر نہیں، بھلائی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر اور فتنوں اور وسوسوں سے محفوظ رکھے اور وہی کرنے کی توفیق دے جو اسے راضی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ویاک. علماء، بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا اور ان کو دوسروں پر مقدم کرنا یعنی آگے بڑھانا، اور ان کے مراتب کو بلند کرنا اور انہیں شہرت دینا، یہ ہے آج کا باب، جس میں ایک آیت ربانی ہے اور کچھ احادیث ہیں. اس سلسلے کی آیت ہے سورۃ الزمر کی. قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ارشاد خداوندی ہے، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور نصیحت تو وہ پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوں. وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو والبدری الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به. وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. حضرت عقبہ بن عمرو بدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ شخص بنے جو اللہ پاک کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو. اگر پڑھنے میں تمام یکساں ہوں تو وہ انسان جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو. اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص جو ہجرت کرنے میں دوسروں سے مقدم ہو. اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جس انسان کی عمر زیادہ ہو اور کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی حکومت میں امامت نہ کرے اور نہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے. یہ مسلم کی روایت ہے، اور اس کی ایک روایت میں سنن کے بدلے سلمن کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ انسان جس کا اسلام قدیم ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ بہتر پڑھنے والا ہو
اور قرات میں زیادہ تجربہ رکھتا ہو، اور اگر قرات میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو ہجرت میں مقدم ہو، اگر ہجرت میں تمام برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امام بنے۔ سلطانی ہی سے مراد کسی انسان کی حکومت کی جگہ یا وہ مقام جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ تکرمت ہی کے تا کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ اس بستر اور چارپائی اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہوں۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاض الصالحین کا باب نمبر 44 ہے، اور اس باب کے اندر ایک طویل الفاظ کی قطار ہے کہ جس میں ہمیں عزت و احترام کے مختلف طریقوں اور راستوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء، بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا۔ علماء سے مراد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل علم، خواہ وہ دین کا علم رکھتے ہوں خواہ وہ دنیا کا علم رکھتے ہوں، لیکن دوسروں سے، عام لوگوں سے علم میں زیادہ ہوں یا علم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہوں۔ بزرگوں سے مراد ہر طرح کے بزرگ ہیں جو عمر میں بڑے ہوں، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، کسی بھی طرح سے وہ عمر میں بڑے ہوں، خواہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں۔ اہل فضل جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہو کسی بھی معنی میں، دنیا کی کسی بھی نعمت سے متعلق ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہو، ان کی عزت کرنا، ان کو ان کے غیر پر مقدم کرنا، یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان پر انہیں آگے بڑھانا۔ مثال کے طور پر اگر سب لوگ کہیں جا رہے ہیں اور بیٹھنے کی باری ہے تو پہلے انہیں بیٹھنے کی جگہ آفر کرنا، یا اسی طرح جیسے دروازے سے نکلنے کی بات ہے تو پہلے ان کے لیے دروازہ کھولنا اور ان کو آگے بڑھانا۔ پھر اسی طرح اگر کھانا شروع کرنے کی بات ہے تو پہلے انہیں کھانے کے لیے آفر کرنا اور ان سے ابتدا کروانا، یا اسی طرح اور جتنے بھی کام ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے مراتب کو بلند کرنا۔ مراتب کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اظہار کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسی مجلس میں کہ جہاں دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک شخص ان میں سے علم یا فضل یا عمر یا مرتبے میں بڑا ہے، تو دوسروں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے اپنے عمل سے اس کو واضح کرنا اور انہیں بھی احساس دلانا کہ یہ شخص قابل عزت ہے، اور ان کے مرتبے کا اظہار کرنا اور انہیں شہرت دینا، یعنی شہرت دینے سے مراد یہاں یہ ہے کہ دوسروں تک اس بات کو پہنچانا کہ وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے۔ عموماً ہمارے ہاں اس وقت اخلاقی گراوٹ کی جو انتہا ہے اس میں ساری قدروں کا ہی ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اس میں کسی کو بھی اس کے حقوق نہیں دیے جاتے، نہ بڑوں کے، نہ اہل علم کے، نہ اہل فضل کے، کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں۔ اور مساوات کا ایسا مفہوم ہم نے اختیار کیا ہے کہ جس میں عزت والے کو ذلیل کر دیا گیا ہے، اور ذلیل تو خیر پہلے ہی ذلیل تھے، لیکن یہ کسی بھی قوم کا اخلاقی تنزل ہے۔ اسلام ان چیزوں کی شدت سے ممانعت کرتا ہے اور ہر درجے والے کو اس کا درجہ عطا کرتا ہے اور دوسروں کو اس کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس کو اختیار کریں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ علماء میں اساتذہ کرام بھی آتے ہیں اور وہ علماء بھی آتے ہیں کہ جن سے ہم نے براہ راست کچھ بھی نہ سیکھا ہو، لیکن ان کا تعلق علم کے کسی بھی شعبے سے ہو۔ ہمیں بحیثیت قوم اور پھر بحیثیت انسان ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آیا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے جنہیں وہ ایمان عطا کرتا ہے، یعنی عام انسانوں میں سے وہ انسان بلند ہیں اللہ کے نزدیک جن کے اندر ایمان ہے، جو مسلمان ہو جائیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر سے ان لوگوں کے خاص طور پر درجات بلند کرتا ہے والذین اوتوا العلم، جنہیں علم عطا کیا گیا، ان کے درجات اور بھی بلند ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ یرفع اللہ، اللہ بلندی عطا کرتا ہے، اللہ انہیں بڑا سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام تو ہے ہی بڑا۔ اب یہاں پر ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، اللہ نے بڑھا دیا، اس کے مرتبے کو اگر کوئی انسان گرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں بھی مجرم ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں اساتذہ کا احترام نہیں کیا جاتا، طرح طرح کے ان میں نقص نکالے جاتے ہیں۔ یہاں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ اساتذہ پرفیکٹ شخصیات ہوتی ہیں لہٰذا ان کا احترام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا۔
اس میں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو طالب علم کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے. یہ پھر ہمارے معاشرے کا قصور کہیں یا ہمارے سسٹم کا کہ جس میں بعض اوقات ایسے لوگ بھی اساتذہ بن جاتے ہیں جو حقیقت اساتذہ بننے کے اہل نہیں ہوتے، لیکن ایک دفعہ اگر وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے تو اب ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ، آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ، اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ذمے کی اور اپنے حصے کی جو فرض ہے اس کو آپ ادا کر دیں، اور ان کا جو معاملہ ہے ان کو ان کے ساتھ چھوڑ دیں. آپ کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اساتذہ سے زیادہ مظلوم طبقہ کوئی نہیں. میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہی کہ میں خود ایک استاد ہوں تو شاید میں اپنی شان بڑھانے کے لیے اس بات پر کوئی لیکچر دے رہی ہوں. یہ کسی پرائمری اسکول میں آپ دیکھ لیں اور وہاں سے لے کر کسی یونیورسٹی تک چلے جائیں کہ وہاں تک استادوں کا کیا حال ہے کہ بعض اوقات طالب علم اپنے دوستوں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کو بھی احترام دیتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن استاد کا ان کے نظر میں کوئی مقام نہیں. یہ کسی طرح بھی اسلامی اخلاق نہیں ہے، اور کسی طرح بھی یہ رویہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. خواہ وہ غلطی پر بھی ہوں تو ان کی غلطی یا تو آپ اس سے انہیں آگاہ کریں یا پھر اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، اس لیے کہ یہ حق نہیں کہ ان کی باتیں پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ڈسکس کی جائیں، اس لیے کہ عام انسان کی غیبت بھی ایک جرم ہے، لیکن اس کی غیبت کہ جو آپ کو سکھاتا ہے، جسے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت سا خون پسینہ ایک کرنا پڑا، اور جو اب بھی دکھ درد اور تکلیف اٹھا کر آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ استاد کا اصل کام کیا ہے کہ علم کے ذریعے انسانوں کو بلند مرتبہ عطا کرے. تو جو شخص آپ کو انگلی سے پکڑ کر اٹھانا چاہتا ہے اور آپ کو ایک مقام معاشرے کے اندر دلانا چاہتا ہے، آپ کو ایک اہم حیثیت تک پہنچانا چاہتا ہے، اگر آپ اس کے احسان اور آپ اس کے اس کوشش اور قربانی اور جذبے کا یہ معاملہ کریں گے کہ اس کو اس کا مقام نہیں دیں گے، تو پھر کسی عزت والے کی عزت جو ہے وہ محفوظ